اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علیہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وادخلا صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آباد و شاد رہیں سلامت رہیں خداوند عالم آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ تو حدیث کساء کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اہل بیت اطہار ان کے بڑے فضائل ہیں اور جناب سید العالمین مرکزی کردار ہیں حدیث شریف کساء کا۔ تو بی بی پاک کی محبت، بی بی پاک کی مودت، بی بی پاک کی الفت ہر کلمہ گو پر واجب ہے۔ یہ وہ عزت والی بی بی ہے، بسم اللہ، جب بھی اپنے بابا جان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتی تھی تو نبی قد آدم کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے اور فرمایا آپ نے بی بی پاک کا بڑا مقام ہے۔ اور کسی ہمارے بزرگ عالم دین سے کسی بندے نے سوال کیا کہ جناب مریم کا ذکر قرآن پاک میں ہے یعنی نام کے ساتھ اور مادر حسنین کے نام کے ساتھ، تو قرآن پاک میں کوئی آیت ہی نہیں آئی، اگر آپ کا دل ہو تو میں جواب دوں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے بادشاہوں کو گفتگو کبھی نہیں سنی؟ دربار میں جا کے بادشاہوں کی گفتگو سننا، وہ نوکرانیوں کا نام تو لے لیتے ہیں دربار میں، ناموس کا نام کبھی نہیں لیتے۔ سلامت رہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام اور حسن مجتبی سرکار کی والدہ گرامی ناموس الہی ہے، اللہ کی ناموس، اللہ کی عزت، اور جن کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور، لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نے سنی ہوئی ہے، اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات عالم کی کوئی شے بھی نہ بناتا۔ یہ آگے بھی اس کے ہیں جملے۔ پھر فرمایا اپنے حبیب سے لولا علی لما خلقت یا محمد، اگر میں علی ابن ابی طالب کو نہ بناتا تو میں آپ کو نہ بناتا۔ یاد نہ علی والو جو جناب سیدہ کی عظمت سن کے خوش ہوتا ہے، اس سے بڑے فضائل تو ہمیں کم از کم ہمیں نہیں آتے۔ تو پھر یہ سلطان العلماء ابو الفضاحت علامہ غزن پر عباس ہاشمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ گئے، جن کو آج بھی پڑھا جا رہا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ سب اٹھا کے میری جانب دیکھنا، نیاز حسین توجہ فرمانا، اس سے بڑا جملہ اور نہیں ہے میرے پاس فضیلت جناب سیدہ کا۔ خداوند عالم نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور سرور کائنات کو مخاطب کر کے کہا لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نہ بناتا۔ جناب سیدہ نہ ہوتی، محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہ ہوتے، لولا علی لما کان لفاطمہ قطب آدم فمن دونہ، کائنات عالم کے رسول نے فرمایا اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے جو قطب سیدہ ہے، تو اگر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو میری لخت جگر کا کوئی قطب بھی نہیں تھا، چاہے آدم ہو یا کوئی اور نبی ہو۔ عالم امداد آباد والوں لاپرواہی نہ کرو، نبی پاک کا فرمان ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے، برادران اہل سنت کی کتب میں ہے، یہ مشہور فرمان ہے، لولا علی لما کان لفاطمہ
आजम फमन दूर हो, अगर हैदर करार सल्लल्लाहु अलैहि न होते तो मेरी लख्त जिगर का कोई कुफ भी न होता। तो मोहम्मद मुस्तफा ने 1400 साल पहले फैसला फरमा दिया है। और दुनिया वालों, जब कोई नबी मेरी बेटी की बराबरी नहीं कर सकता, इसके हाकिम अली की गंदी शक्ल वाले लोग कैसे बराबरी कर सकते हैं? सलामत रहो, आवाज़ शाद रहो। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि का पाक नाम लेना ये अल्लाह को पसंद है, खुदा को इतना पसंद है। अच्छा ये बताएं कि अल्लाह के पास अल्फाज की कमी है? बोलो भाई, कोई कमी नहीं ना, पक्की बात है। पहले उस्ताद यही याद कराया करते ना, जो सवाल आते हैं पेपर में वो लिख दिया करो और उसके बाद डब्बे लिख दिया करो, पेपर काला किया करो। तो वो पेपर काला करता है जिसके पास मवाद न हो। पहले तो उस्ताद यही कहते थे ना, जो कुछ आता है वो लिख देना। उसके बाद शायद मुमकिन है कि कोई आपकी वो सतरें देख कर वो 1-2 नंबर आपको दे दे, न पढ़े, मुमकिन है ना। तो सतरें जो है काली करता है जिसके पास ज़ख़ीरा अल्फाज ना हो। जो अल्लाह है अल्फाज का खालिक है, वो अक्ल का खालिक है, जो इल्म का खालिक है, उसके पास अल्फाज नहीं है। तो 12 इमामों में से 4 का नाम उसने अली क्यों रखा है? में आगे हुसैन इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। 12 में से 4 का नाम अल्लाह ने अली क्यों रखा? अल्लाह ये चाहता है जब भी कोई मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन का हुक्मदार 12 इमामों का नाम ले, कम अज कम 4 मरतबा तो उसके मुंह से लफ्ज़ अली निकले। सलामत रहो। अल्लाह को प्यार है इस नाम से, अल्लाह को प्यार है, अल्लाह को प्यार है। जो अल्लाह का प्यारा नाम है, आप वो नहीं ले रहे और ये नाम अल्लाह का भी है। अच्छा एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, वजह क्या है? 14 में से 4 मोहम्मद है, 12 में से 3 मोहम्मद है, 12 इमामों में से, ठीक है, 3 मोहम्मद है। सरकार इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और सरकार हुज्जत बास। ठीक हो गई बात, वाज़ेह हो गई है ना, पता चल गया है। अब वजह क्या है? तो बड़ा तो इनमें हजरत मोहम्मद मुस्तफा है सरकार, तो अल्लाह का हक नहीं बनता था कि 4 मोहम्मद बनाता। उसने 12 में से 3 मोहम्मद बनाए हैं, 4 अली बनाए हैं। वजह अल्लाह ये चाहता है अली अली हो तो क्यों हो, वजह क्या है? और 4 जिनके नाम अली है वो इज्जत वाले हैं, वो ज्यादा हुर्मत वाले हैं। वजह जागना जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए उसने 4 अली बनाए हैं। अव्वलो मन इख्तारा लिनफ्सिही फहुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ने जो अपना जाती नाम पहले पसंद किया था वो अलीयुल अज़ीम था। ये अली बने हैं। बीबी पाक की बड़ी शान है, हमें इदराक नहीं है, शऊर नहीं है, हमें पता नहीं है। जो मरकजी ख्याल है बीबी पाक की अजमत के सदके में जो बंदा हदीस किस्सा पढ़ता है, अल्लाह उसकी मुश्किलात दूर कर देता है, मुश्किलात उसकी दूर कर देता है। अब देखना जब हदीस किस्सा ये हो गई तो जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने पूछा, अखबरनी माले जुलूसना हाज़ा तातल किस्सा मिनल फज़ल इंदल्लाह। आप बताएं तो सही या रसूल अल्लाह कि हमारा ये चादर के नीचे बैठना किन किन फज़ाइल का हामिल है? जागना हमारी बात नहीं हो रही, हमारे बैठने की बात हो रही है, हमारे बैठने की बात हो रही है। नबी पाक ने फरमाया वल्लज़ी बाअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन व वस्तफ़ानी बिरिसालति नबिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना आदा फ़ी मक़लिन मिन माक़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्मुन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बिना इन्ना नज़लत अलैहिमुर रहमह व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़िरत यौमन यतफ़र्रक़ू फ़क़ाला इन्ना फुतना मफ़ादा शिय्यतना व रब्बिल काबा। सालों आगे मेरी जानिब देखना, मौला कायनात फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह हमारे इस बैठने की फजीलत क्या है? हमारे इस बैठने की फजीलत क्या है? जुमला कहने लगाओ और जिनके बैठने की ये फजीलत हो, जो कुछ मांगा जाए वो मिल जाए, इनका बैठना मुश्किल कुशा है। ये 14 मुश्किल कुशा क्यों नहीं है?
محمد غور فرمایا آپ نے؟ اخبر مال جلوسنا هذا تحت الجزاء من الفضل عند اللہ، ہمیں بتائیے ہمارا جو بیٹھنا ہے، ہم جو بیٹھے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جہاں بھی یہ پڑھی جائے شرط ایک ہے کہ یہ جمع من شیعتنا و محبینا، ہمارے شیعوں کا ایک گروہ ہو اور ہمارے حبداروں کا۔ کیوں کہا ہے؟ میں کہتا ہوں رسول پاک آپ نے ہم کو احسان عظیم فرما دیا ہے، شیعت تو نا کا لفظ بھی ہے اور محبینا کا بھی لفظ ہے۔ ہمارے شیعہ بیٹھے ان کا ایک گروہ یا ہمارے حبدار بیٹھے ہم سے محبت کرنے والے۔ اگر لفظ شیعہ ہوتا تو بڑے بڑے لوگ آپ پہ اعتراض کرتے، بھائی شیعہ تو جناب سلمان فارسی ہیں، آپ کہاں سے شیعہ ہو گئے؟ تو رسول اعظم نے قیامت تک ہر منکر ولایت کے منہ پہ تماچا مار کے اس کی گردن کو ٹیڑھا کر کے ابو جہل والا بنا دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے جہاں یہ پڑھی جائے اس میں ہمارے شیعوں کا گروہ ہو یا ہمارے حکمرانوں کا، جب بھی پڑھتے ہیں وہ متفرق ہوتے ہیں تو ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وحفت بهم الملائکہ واستغفرت لهم الی ان یتبرؤوا، ملائکہ ان کے لیے استغفار پڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جن کے بیٹھنے کے ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ ہمیں ملائکہ رحمت گھیر بھی لیتے ہیں، گناہ ہمارے ہوتے ہیں، استغفار کر کے ہمارے گناہ بھی مٹوا دیتے ہیں۔ تو جملہ کہنے لگا ہوں اور جن کے بیٹھنے کی وجہ سے اور شیعوں اور حکمرانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قیامت والے دن وہ کتنی شفاعت کر کے ہمارے گناہ بخشوائیں گے۔ وہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے جو یہاں پہ یا علی یا علی کہتا ہے، جو دنیا میں یا علی نہیں کہتا نا، قیامت والے دن یا قبر میں مولا کائنات کو دیکھنے کے بعد کوشش کرے گا تو پھر اللہ کہنے نہیں دے گا۔ جیسے کوئی پہلے نہ پڑھے اور کوئی کتاب نہ پڑھے، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، امتحان والے دن کہے کہ میں کتاب پڑھ لیتا ہوں ابھی یا کمرہ امتحان میں۔ کمرہ امتحان میں کتاب نہیں پڑھی جاتی، جو یاد ہوتی ہے وہ سنائی جاتی ہے، یاد اس کو ہوتی ہے جو پڑھتا ہے۔ تو یہی کچھ تو قبر میں ہونا ہے۔ جو بندہ دنیا میں علی علی کرتا ہے اس کی زبان پہ تلجلج نہیں آئے گا، وہ نہیں لڑکھڑائے گی، وہ علی علی کرے گا۔ جو ہی ملائکہ سنیں گے مولا کا حکمران ہے، اس وقت کہیں گے تجھے بشارت ہو، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق آپ کو ایک اہم بات سناؤں، گفتگو ساری ہے معاملات کی۔ نبی پاک کے سامنے ذکر ہوا کہ فلاں بندہ بڑا عبادت گزار ہے، سرکار نے فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ كَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَلَا كَثْرَةِ حَجِّهِمْ وَلَا كَثْرَةِ زَكَاتِهِمْ وَلَا تَنْتَطِعْهِمْ بِاللَّيْلِ۔ فرمایا انسان کی انسانیت کو دیکھنا ہے تو یہ نہ دیکھو کتنا بڑا نمازی ہے۔ حیران ہو رہے ہو بھائی، میں رسول پاک کا فرمان سنانے لگا ہوں اور علم الاخلاق کی کتابوں سے انہوں نے معیار بتایا ہے۔ ہر نماز نماز نہیں ہوتی، نماز وہ ہوتی ہے جس میں اطہار بھی ملا ہوتی ہے۔ ہر حاجی نہیں ہوتا، ہر حاجی حاجی نہیں ہوتا، ہر گوار بھی گوار نہیں ہوتا۔ دلیل دینے لگا ہوں، ایک گروہ آیا شیعوں کا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بڑے خوش ہو کے آئے، مولا ہم کربلا مولا زیارت کر کے آئے امام حسین علیہ السلام کی۔ ان کا خیال یہ تھا میں داد ملے گی، مولا خوش ہوں گے۔ مولا نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا لا تزوروا خیر ممن تزوروا، تمہارا زیارت نہ کرنا جو زیارت کر کے آئے ہو اس سے زیارت نہ کرنا کہیں بہتر تھا۔ کربلا تو یہ بھی گئے ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے ہر حاجی حاجی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہر باپ باپ نہیں ہوتا، ہر ماں ماں نہیں ہوتی بھائی، ہر استاد استاد نہیں ہوتا۔
کئی استاد تاجر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی استاد ظالم ہوتے ہیں، کئی متاثر ہوتے ہیں، کئی استاد ہوتے ہیں جو قربت اللہ پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے بے شک نہ پڑھیں، جو میرے سپرد کیے گئے ہیں وہ پڑھ جائیں۔ کئی اتنے اچھے ہوتے ہیں، تو اس لیے رسول پاک کے فرماندہ جماعت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو تم زیارت کر کے آئے ہو اس سے تمہارا زیارت نہ کرنا کہیں بہتر تھا۔ تو اس لیے میں نے کہا بھائی ہر نمازی نہیں ہوتا، ہر قاری قرآن بھی قرآن کا قاری نہیں ہوتا، بلکہ بعض قاری ایسے ہوتے ہیں پڑھتے قرآن ہے یہ قرآن لعنت کرتا ہے، مصلی بعض پہ لعنت کرتے ہیں، بعض پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ تو ساروں کا نبی پاک نے یہی کہا ہے انسان کی انسانیت دیکھنی ہے تو یہ نہ دیکھو کتنا بڑا نمازی ہے، ممکن ہے دھوکے کے لیے پڑھ رہا ہے، ممکن ہے بناوٹ کے لیے پڑھ رہا ہے، ممکن ہے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، ممکن ہے عادت کے لیے پڑھ رہا ہے۔ فرمایا لا تنظروا الى کثرت صلاتهم، لوگوں کی زیادہ نماز کو نہ دیکھنا، زیادہ حج کو بھی نہ دیکھنا، زیادہ زکات کو بھی نہ دیکھنا، اور زیادہ یہ بھی نہ دیکھنا کہ ڈھلی رات نصف شب اٹھ بیٹھتے ہیں، دعاؤں کے زمزمے پڑھتے ہیں، تسبیحات کی آوازیں ہمسایوں کے گھروں میں سنائی دیتی ہے، تو یہ بھی نہ دیکھا جائے۔ پھر لوگوں نے حیرت میں آ گیا، ان کی جو سانس گلے میں حلق میں اٹک رہی تھی، مولا پھر ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ ضُرُوا إِلَى صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اگر انسان کی انسانیت دیکھنی ہے تو یہ دیکھو سچا کتنا ہے، امانت دار کتنا ہے۔ اس لیے نماز پڑھو سچائی ہو، بندہ پڑھتا نماز ہو بولے جھوٹ فائدہ کوئی نہیں ہے، خیرات دے جھوٹ بولے کیا فائدہ ہے، امانت دار نہیں خائن ہے۔ خائن کی تعریف بتا دوں اگر آپ کا دل تھوڑی سی اوکھی ہے سخت ہے، کیونکہ اس بات پہ بھی آپ کے نعرے داد چلے گئے ہیں، تخیلات میں چلے گئے ہو بھائی میں یہی چاہ رہا ہوں ہماری عزاداری ہو تو خالص، ہمارا ماتم ہو تو خالص، ہماری ہدایت ہو تو خالص، ہماری عبادت ہو تو خالص، ہماری نماز ہو تو خالص ہو، ہماری علی کرنا ہو تو خالص ہو، حسین کرنا ہو تو خالص ہو۔ خالص سے مراد یہ ہے نہ دنیا کے لیے کریں، نہ دنیا کو دکھانے کے لیے کریں، یا اللہ کے لیے کریں یا 14 کی خوشنودی کے لیے کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو پھر کمال ہے نا، دنیاوی لوگوں کے لیے کیا تو پھر کیا کیا، پھر جو اپنا عجر بھی ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ خائن کون ہوتا ہے؟ جو سچا جھوٹا رات بھی کچھ میں نے عرض کیا تھا اور بی بی صدیقہ کے متعلق بھی بیان کیا تھا، تو آج میں فقط آپ کو خائن بتانے لگا ہوں۔ خائن کون ہوتا ہے؟ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کسی بندے کو دیکھنا ہو یہ امین ہے یا خائن ہے تو اس کو دسترخوان پہ دیکھ لیا کرو۔ کہیں چلے گئے ہو نیازیں آپ ہر روز تناول فرماتے ہو 2 مہینے تو مسلسل، تو نیاز تناول فرمانے کے آداب ہیں، عام کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں۔ کیا یاد کرو گے؟ آپ کو بتا دیں تو چونکہ حدیث کسان میں بھی سلام ہے، السلام علیکم یا بتاؤ، السلام علیکم یا بنتی و یا بتاتی، سلام ہے، جو بھی معصوم آ رہا ہے سلام کر رہا ہے۔ تو پھر ہم نے بھی کبھی گھر میں سلام کیا ہے یا نہیں کیا؟ گھر میں داخل ہوئے، جب بھی بندہ کو داخل ہوتا ہے ہوتے ہوئے بلند آواز سے سلام کرو۔ اکسیر بتانے لگا ہوں تمہارا رزق مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، اتنا دور ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل کرو کائنات عالم کے ہر گوشے سے تمہارا رزق خود چل کر تمہارے گھر میں آ جائے گا۔ نیاز حسین توجہ، جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو بآواز بلند کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ہے سورہ توحید۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں پھر تمہارا رزق جانے ہم 14 اور ہمارا اللہ جانے۔ بڑا آسان عمل ہے۔ اچھا سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہاں پہ سوال بھی ہوتا ہے نا، پسند کی میں یہ سوال کو پڑھ لیتا ہے، سوال جواب والی جو اوکھی ہوتی ہے نا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے پیدا کہ آپ اپنا گھر مقفل کر کے آئیں، تالا لگا کے آئیں، قفل کر کے آئیں،
بالکل بند ہے، اس میں گھر میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اور سارے پردار بھی مجلس میں ہیں، آپ کے بچے واپس جاتے ہیں، تو پھر سلام کا کیا حکم ہے؟ سلام ہے یہ چھٹی ہے؟ کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے؟ یوں کہنا چاہیے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا سلام ہو. برادران اہل سنت نے بھی لکھی ہے یہ روایت، لأنہ موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے نبی پہ سلام کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی روح ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے. کل جمعرات ہے نا، ایک عمل اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا یاد کرو گے؟ اکسیر اعظم ہے، اکسیر اعظم. اور اکسیر اعظم کو اکسیر اعظم بنانے کے لیے ہمارا اعتقاد کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کل کا عمل ہے، ہم کوشش کرنا ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لینا. میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جمال الاسلوب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے ہفتے کے ایام پر اس کے عملیات میں. رسول اعظم کا پاک فرمان ہے جو بھی تمہیں حاجت ہے، جتنی مشکل ہے جس کا حل کائنات میں نظر نہیں آتا، سارے دروازے بند ہیں. 4 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 کر کے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید یہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے صبح کی نماز ہوتی ہے، فقط فرق یہ ہے کہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے. اور پھر جب دوسری رکعت میں آنا ہے، حمد کے بعد 21 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے. پھر 2 رکعت ختم ہو جائے گی، سلام پھیرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جانا. اور نیت بھی یہی کرنی ہے، 2 رکعت نماز بروز خمیس یا بروز پنجشنبہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہو، قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہے اس کی. اس کے بعد پھر تیسری اور چوتھی وہ بھی 2 کر کے پڑھنی ہے، کٹھی 4 نہیں پڑھنی، 2 مستحب نمازیں جو بھی ہوتی ہیں وہ 2 ہوتی ہیں تقریباً 99.99%، کوئی اللہ شدہ و نظر. اس میں حمد کے بعد 31 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ توحید کو، یعنی تیسری رکعت ہوگی اور 2 الگ ہیں تو وہ پہلی رکعت. جو دوسری 2 رکعتیں ہیں ان میں پہلی میں حمد کے بعد 31 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں حمد کے بعد 41 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے. جب نماز ختم ہو جائے اس کے بعد 51 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، پھر 51 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور سجدے میں چلے جانا ہے. ایک تسبیح یہ پوری یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، یہ تسبیح پڑھنی ہے. کائنات عالم کے رسول کا فرمان ہے اگر یہ نماز پڑھنے والا اللہ سے کہے پہاڑ کو ہٹا دے، میں محمد ہو کے وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کے کہنے پہ پہاڑ بھی ہٹا دے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اتنا اکسیر اعظم اہم عمل ہے. پھر میں دہرا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. خائن بھی کل بتا دیں گے کہ خائن کون ہوتا ہے انشاءاللہ. کل جلدی پڑھنا ہے میں نے، اور جلدی کا مطلب یہ ہوگا کہ 9:15 بجے انشاءاللہ میری تو کوشش ہوگی، چاہے کوئی ایک مومن آتا ہے یا 2 ہوتے ہیں تو ہم نے انتظار کبھی نہیں کیا، میں انشاءاللہ شروع کر دوں گا. اب پھر دوہرا دیتا ہوں. 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، نیت بتا دی ہے. حمد کے بعد 11 مرتبہ پہلی رکعت میں، پھر حمد کے بعد 21 مرتبہ، پھر سلام ہو گیا. پھر 2 پڑھنی ہے، ان میں حمد کے بعد 31 مرتبہ سورہ توحید، پھر آخری رکعت میں حمد کے بعد 41 مرتبہ سورہ توحید. نماز ختم ہو جائے گی، 51 مرتبہ سورہ توحید، 51 مرتبہ صلوات، اور اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جانا ہے. یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. جو تمہاری حاجت ہے وہ آپ نے مانگنی ہے. اور میں نے کہا ہے نبی اعظم کا پاک فرمان ہے کہ اس نمازی کے کہنے سے اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. اور درود پاک کی تلاوت فرما لو گے. عزت جو بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی. جناب سیدہ وہ بھی ہے جس کی عمر تھوڑی ہے، مسائل زیادہ ہے.
मौला इमाम सज्जाद का फरमान है, हमारे मसाल में शर्मा के न रोया करो, इस तरह बाबा ने बुलंद रोया करो जिस तरह 11 मुहर्रम की रात को हमारे परदादारों ने बाबा ने बुलंद किया। किताबुल खिसाल में शेख सदूक ने रिवायत लिखी है, अल बुक्काऊन खमसतुन, 5 हस्तियों ने इतना गिरिया किया है कि कायनात में कोई और नहीं हो सका, और उनमें एक जनाब सैयदा है हमारे नबी पाक की बेटे। बाबा के बाद इतना गिरिया किया कि मुसलमानों का गिरोह आ गया मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन की खिदमत आलिया में। या अली, आलमीन की सरदार से कहो कोई रोने का वक्त मुकर्रर करे। इससे बड़ा मसाइब तो मक्तल में नहीं भाई, क्योंकि बात के लिए मुसलमान आए हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन की दहलीज़ अतारत पे, मादर हसनैन से कहो कोई रोने का वक्त मुकर्रर करे। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन पहले तो बहुत रोए और रो के फरमाया, मुसलमानों जब रसूल पाक की बेटी रोती है वो तो मुझसे भी छुप छुप के रोती है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि नबी की बेटी रो रही है? कहते हैं हमें इस तरह पता चलता है जब नबी की बेटी रोती है हमारे बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, हमारे जानवर चारा खाना छोड़ देते हैं। और होने वालों, मेरे मौला अमीर ने फरमाया, मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारे नबी की बेटी मदीने में नहीं रोएगी। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन रो के अपने आंसू साफ करने के बाद गरीब इस्मत के अंदर तशरीफ ले गए। जनाब सैयदा ने पूछा, या अली किसने बुलाया, मुझे बताया तो सही क्या हुआ? मेरे मौला अमीर वहाँ भी बेताशर रो के फरमाया, तेरे बाबा के उम्मती आए हैं कि नबी जाती से कहो मदीने में रोने का कोई वक्त मुकर्रर करे, हमारे आराम में खलल पड़ता है। और रोने वाले बहुत रोई नबी जाती। उसके बाद मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने अपने हाथों से बैतुल हुज़्न बनाया। लोग पूछते हैं आइम्मा हुदा ने कौन सा इमाम बारगाह बनाया? मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने बनाया। जनाब सैयदा को लेके आया करते थे, सारा सारा दिन रोती थी, कभी कभार सारी सारी रात जनाब अमीरुल मोमिनीन भी रोया करते थे, जनाब सैयदा भी रोया करती थी। और रोने वालों, एक दिन ऐसा आया शहजादी इम्तिहान तशरीफ ले गई बैतुल हुज़्न, देखा तो भी मुसलमानों ने गिरा दिया है। उसके बाद बीबी ने आसमान की तरफ किया और हाथ दुआ के लिए बुलंद करके कहा, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती, बारौला मुझे मौत जल्दी दे दे। मुसलमानों ने मुझे यहाँ भी नहीं रोने दिया। और रोने वालों अपने बाबा की कब्र आधार को मुखातब करके कहा, सुब्बत अलैया मसाइबन लन्ना, सुब्बत अलैया में सिरना अलैया। और मोहम्मद मुस्तफा बाबा, और तेरे बाद मैंने वो वसायब देखे, अगर ये दिनों पे पड़ते तो सहारा में बदल जाते। और नबी की बेटी बहन कर रही है, आप ख्यालात में बैठे हो, जो आलमीन की सरदार है, जो मसाइब करबला में आए, वो सारे के सारे जनाब सैयदा के घर में आए। सवाल करो वो कैसे? जिस तरह और वहाँ करबला मोहल्ला में लश्कर आया और इसी तरह यहाँ भी लश्कर आया, वहाँ खयाम जलाए गए, यहाँ सैयदा का दरवाजा बनाया गया। और रोने वालों मातम करके कहो, अली की आलिया बेटी तेरा अपना नसीब, और जिसकी माँ को मदीने में लूटा गया तुझे करबला में लूटा गया। और रोने वालों करामत से बड़ा मसाइब, मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि धारे मार के रो रहे हो, खुदावंद आलम तुम्हारे दिल मकासद पूरे फरमाए। कयामत से बड़ा मसाइब, बीबी पाक के घर पे सारे जुल्म हुए जो करबला में हुए। सवाल पैदा हो सकता है, वहाँ इमाम सज्जाद को कैदी बनाया गया, फिर मातम करके कहो यहाँ मदीने में मौला अली को कैदी बनाया गया। और बीबी आलिया ने इमाम सज्जाद को बचाया, यहाँ हुसैन की अम्मा ने मौला अली को बचाया।
اور رونے والے اگر کہو کہ وہاں شمر اور فوج کا دستہ گھر میں داخل ہو گئے، یہاں مدینے میں دروازہ چلانے گرانے کے بعد لوگ گھر میں داخل ہو گئے، مولا علی کو قیدی بنایا۔ اور سوال پیدا ہو سکتا ہے وہاں کربلا محلہ میں تو جناب علی اصغر شہید ہوئے، تو یہاں ماتم کر کے کہو جناب محسن شہید ہوئے، اور وہاں جناب علی اصغر کا گہوارہ جلایا گیا، یہاں جناب محسن کا گہوارہ جلایا گیا۔ ذمہ داری سے کر رہا ہوں، مجھ حقیر کی کتاب بھی ہے مقتل حضرت محسن، اس میں نے روایت لکھی ہے، اور ان دو گہواروں کی جلی ہوئی لکڑیاں امام زمانہ کے مصلے پہ ہے، نماز کے بعد گریہ کر کے کہتے ہیں میرے اللہ کا بے اذن ہوگا میں دادی زہرا کے قاتلوں سے انتقام لوں گا، میں جناب محسن کے قاتلوں سے انتقام لوں گا، میں جناب علی اصغر کے قاتلوں سے انتقام لوں گا۔ اور رونے والوں مسلمان قیدی بنا کے مولا کائنات کو لے گئے مسجد میں، بی بی پاک کو پتہ چلا، جناب فضا سے کہا مجھے مسجد میں لے چل، بی بی فضا نے تسلی دی کوئی بات نہیں، فرمایا میری زندگی تو دروازے کی ضرب نے ختم کر دی ہے، اگر علی شہید ہو گئے تو میری بیٹیوں کا دور ہے جو اپنے بابا کے سامنے نہیں آتی۔ رونے والے بی بی فضا لے کے چلی مسجد میں، اور بی بی پاک نے مسجد کی دہلیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، تین بین کیے، کائنات عالم کی ہر شے ہلنا شروع ہو گئی، رو کے فرمایا غصبتم حقی فصبرت، تم نے میرا حق غصب کیا ہے میں نے صبر کیا ہے، قتلتم ابنی فصبرت، تم نے میرے بیٹے کو شہید کیا ہے میں نے صبر کیا ہے، کسرتم ذیلی فصبرت، تم نے میری پسلیاں توڑ دی ہے میں نے صبر کیا ہے۔ اور کسی حکیم ڈاکٹر سے پوچھنا، اور جس بندے کی ایک پسلی ٹوٹ جائے وہ سانس نہیں لے سکتا، بہت درد ہوتی ہے، حسین کی اماں کی کئی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، رو کے فرمایا میں نے وہ بھی صبر سے برداشت کر لیا ہے، اب علی بادشاہ کو چھوڑ دو یا چادر ہٹا کے بد دعا کرو، اور بد دعا کا نام آیا، مکانات مدینہ ٹکرانا شروع ہو گئے، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی، اتنی بلند ہوئی کہ لوگ نیچے سے گزر سکتے تھے، اب لوگ ڈر گئے، انہوں نے مولا کائنات علی بادشاہ کو چھوڑا، اب بی بی پاک جناب سیدہ نے اپنی چادر تطہیر کا پلو پکڑا، مولا علی کے چہرے سے مٹی صاف کر کے کہا یا علی تیرے چہرے کی مٹی مجھے پہلو کے درد سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے، یا علی آج میرا کوئی بھائی ہوتا وہ آپ کو چھڑوانے آتا مجھے دربار میں آنا پڑتا، یہ دربار کا ماحول کجا میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی کجا وسیعلم الذین ماتم حسین